رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان دونوں آیات کا تعلق حضرت ابراہیم کی قربانیوں سے ہے. تاریخ ابدیت میں سب سے زیادہ بڑی قربانی حضرت ابراہیم کی ہے. انبیاء کرام میں جسے اللہ نے نبوت اور رسالت کے بعد امامت بھی عطا کی ہے وہ حضرت ابراہیم کی ذات ہے. اور اللہ کا تو کسی سے نہ پڑوس ہے نہ رشتہ داری. پڑوس کی بنیاد پر اور رشتہ داری کی بنیاد پر استثناء لگایا جاتا ہے. اللہ کا کسی سے کوئی پڑوس نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اور جس کا جسم نہ ہو اس کا مکان نہیں ہوتا، اور جس کا مکان نہ ہو اس کا پڑوس نہیں ہوتا. ہم اللہ کا جسم نہیں مانتے اس لیے کہ جسم رکھنے والا محتاج مکان ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ صمد نہیں ہوتا، اور جو صمد نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. لہذا یہ سارا مجمع سنی شیعہ مجمع اللہ کے جسم کا قائل نہیں ہے. اگر کہیں کچھ لکھا گیا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہیں. قرآن اور حدیث صحیح کے مطابق تو اللہ کا جسم نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. تو جب اس کا جسم نہیں ہے تو اس کا پڑوس بھی نہیں ہے، جسم نہیں ہے تو مکان بھی نہیں ہے. تو پھر خانہ کعبہ کیا ہے؟ ہاں خانہ کعبہ میں اللہ رہتا ہے. یعنی اگر میں منفی جملہ کہوں گا تو انکار ہوگا، مثبت جملہ کہوں گا تو اقرار ہوگا. میں خانہ کعبہ تک تو بعد میں جاؤں گا. پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ اپنے ہاتھ میں ہیں، آپ اپنی آنکھ میں ہیں، آپ اپنے پیر میں ہیں. اب میں جملہ منفی کرتا ہوں، آپ اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں. بھائی تھوڑا سا فلسفہ سن لیجئے نا مجھ سے. آپ اگر میں کہتا ہوں آپ اپنے ہاتھ میں ہیں اس کا مطلب ہے پیر میں نہیں ہے، تو آپ کہیں گے نہیں. لیکن اگر میں اس کو منفی کر دوں گا، آپ اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہاں ہے. پیر میں نہیں ہے، ہاں ہے. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ آپ اپنے ہاتھ میں ہیں تو آپ محدود کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو ہاتھ میں. اس کا مطلب ہے آنکھ میں نہیں ہے، پیر میں نہیں ہے، کان میں نہیں ہے. آپ یعنی روح. یہ روح کو کہا جاتا ہے. آپ بدن کو آپ نہیں کہا جاتا. اگر اکیلا بدن ہو تو میت کہا جاتا ہے. معتبر ترین شخص بھی جو ساری دنیا علامہ، آیت اللہ، مفتی اعظم کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہو، جیسے ہی اس کی روح اس کے بدن سے نکلی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مفتی اعظم فلاں کا جنازہ، کہا جائے گا جنازہ. نام ہی ختم ہو جاتا ہے مرنے کا. پھر کہا جاتا ہے جنازہ کب اٹھے گا، میت کب اٹھے گی. یہ نہیں کہا جائے گا شہنشاہ سلطنت کب اٹھیں گے، کہا جائے گا میت کب اٹھے گی. یہاں روح بدن سے نکلی، وہاں نام بھی اپنے ساتھ لے گئی. یہ حیثیت ہے اس دنیا کی جس پر انسان اتنا غرور کرتا ہے. میں کہوں کہ آپ اپنے ہاتھ میں ہیں تو آپ اپنے ہاتھ میں ہیں کا جواب منفی آئے گا. لیکن اگر میں اس کو منفی کر لوں جملے کو تو آپ مثبت جواب دیں گے. آپ اپنے ہاتھ میں نہیں، یہاں ہیں. جب میں اپنا 6 فٹ کا بدن نہیں سمجھ پا رہا تو چلا ہوں اللہ کو سمجھنے کے لیے. اسی لیے مولا علی نے 1400 سال پہلے کہا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کتنا مشکل ہے یہ انسان جو اپنے آپ کو ہی نہیں جانتا. میرے بچوں جوانوں، ہم
ساری دنیا کو جانتے ہیں، چاند سورج ہمارے کنٹرول میں، تمام تر سیارے ہماری کنٹرول میں، زمین پر تو ہم نے کیا کچھ نہیں کر دیا، لیکن سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اپنے ہاتھ میں نہیں، بے شک انسان خود اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ مجہول ترین مخلوق ہے جسے انسان کہا جاتا ہے، اس کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ روزانہ رنگ بدلتا ہے، روزانہ ڈھنگ بدلتا ہے، روزانہ در بدلتا ہے، روزانہ عقیدہ بدلتا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت خوب کہہ دیا کہ کیسے بچو گے روزانہ رنگ نہ بدلو، فرماتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حسین نہیں بدلتا، کوفی و شامی بدلتے ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ